2005 کے تباہ کن زلزلے کو 19 برس بیت گئے۔ تلخ یادیں آج بھی متاثرین کے زخم تازہ کر دیتی ہیں۔ دل خراش سانحے میں 70,000 سے زائد افراد جاں بحق اور 1.25 لاکھ عمر بھر کے لیے معذور ہوئے۔ آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ تباہی ہوئی۔ متاثرہ علاقوں میں بحالی کے کئی منصوبے ابھی تک نامکمل ہیں۔ عمر بن آصف رپورٹ کریں گے۔ 8 اکتوبر 2005 کا قیامت خیز دن، جب صبح 8:52 پر زمین 7.6 کی شدت سے لرز اٹھی۔ آزاد کشمیر کے 3 اضلاع مظفر آباد، راولہ کوٹ اور باغ، جبکہ خیبر پختونخوا کے 6 شہر بالا کوٹ، مانسہرہ، شانگلہ، کوہستان، بٹگرام اور ایبٹ آباد سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ عمارتیں ملبے کا ڈھیر بنی، 74,000 افراد موت کی آغوش میں چلے گئے تو 1,25,000 سے زائد کو عمر بھر کی معذوری کا روگ لگا۔ اسلام آباد کے ماگلا ٹاور میں بھی 72 افراد لقمہ اجل بنے۔ زلزلے کے باعث مجموعی طور پر 35 لاکھ افراد بے گھر ہوئے۔ 6 لاکھ مکانات، 5,808 تعلیمی ادارے، 307 اسپتال اور مراکز صحت کے ساتھ 2,393 کلومیٹر شاہراہیں اور 92 پل بھی تباہ۔ عالمی برادری نے $6 ارب امداد کی یقین دہانیاں کروائیں، لیکن ملے $5.4 ارب۔ تباہی اتنی تھی کہ 19 برس بعد بھی بحالی کا کام مکمل نہیں ہو سکا۔ 7,608 جو ہے نا منصوبوں میں سے 5,878 مکمل ہو چکے ہوئے ہیں۔ 65 سکول ہیں اور ان کے لیے راؤنڈ اباؤٹ $1 بلین وہ ریکوائرڈ ہے۔ تقریباً 700 منصوبے ایسے تھے جو مکمل ہو کے ہینڈ اوور ہو چکے تھے۔ ٹھیکیدار ہیں، ان کی جو پیسے تھے وہ پے نہیں ہو سکے تھے، وہ اس دفعہ گورنمنٹ پاکستان نے ایرا کے تھرو ہمیں مہیا کیے ہیں۔ NDA میں حکام کا دعویٰ ہے کہ زلزلے کی پیشگی اطلاع دینے والا خودکار نظام نصب کر دیا ہے۔ جتنی بھی ایکٹیو فالٹ لائنز ہیں ان کے ارد گرد ہم نے سینیریوز بنائے ہیں، یعنی کہ اگر ہم اسی نارتھ میں اگر مظفر آباد کے ریجن کی بات کرتے ہیں جہاں پر MBT مین باؤنڈری تھرسٹ گزرتی ہے، اس کے گرد سینیریو ڈیولپ کیا۔ اگر اس انٹینسٹی کا زلزلہ آئے گا تو کیا لاسز ہوں گے انفراسٹرکچر کے۔ مالی نقصانات تو کسی حد تک پورے ہو جاتے ہیں، لیکن ایسی ناگہانی آفات کے دوران بچھڑنے والوں کی جدائی سے دلوں پر لگنے والے زخم وقت کا مرہم بھی آسانی سے نہیں بھر سکتا۔ عمر آصف، سما، اسلام آباد۔ 2005 میں 7.6 شدت کا زلزلہ آیا۔ 45 سیکنڈز تک زمین ڈولتی رہی اور صدیوں پرانے شہروں اور دیہاتوں کو ملبے کے ڈھیر میں بدل کے رکھ دیا۔ 19 سال بعد آزاد کشمیر میں تعمیر نو کی کیا صورتحال ہے، یہی جانیں گے امیر الدین مغل کی رپورٹ میں۔ 2005 میں ہولناک زلزلے سے آزاد کشمیر کا 56% علاقہ ملبے کا ڈھیر بنا۔ 46,000 افراد جاں بحق ہوئے، 1 لاکھ سے زائد زخمی ہوئے، 3 لاکھ سے زائد مکانات تباہ ہوئے، جبکہ انفراسٹرکچر بھی ملیا میٹ ہو گیا۔ 19 سال بعد بھی متاثرہ علاقوں کے مکین تعمیراتی کام مکمل نہ ہونے کا شکوہ کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ سرکاری سطح پہ کم ہوئی ہے، لوگوں نے اپنے تئیں اس کو زیادہ کیا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اسکول بنائیں، ٹھیک ہے، تعمیر و ترقی کروائیں۔ متاثرہ علاقوں میں 225 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر نو کے 7,608 منصوبوں میں سے 5,878 منصوبے مکمل ہو چکے۔ 919 منصوبوں پر کام جاری ہے، جبکہ 811 منصوبوں پر کام شروع نہیں ہو سکا، جنہیں مکمل کرنے کے لیے 44 ارب روپے درکار ہیں۔ 2021 کے بعد سے ڈیولپمنٹ کے کوئی فنڈز نہیں آئے۔ ہوپ فار دا بیسٹ اب یہی ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے ہم مانگ رہے ہیں۔ زلزلے کے وقت آزاد کشمیر میں ریسکیو ادارے نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن آج جدید آلات اور تربیت یافتہ افراد پر مشتمل ادارے قائم ہو چکے ہیں جو کسی بھی قدرتی آفت سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایوریج سکیل کی ڈیزاسٹر کو رسپانڈ کرنے کا کمپیریزن کریں 2005 اور آج کے مقابلے، تو میں بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آج ہم 80% بہتر پوزیشن میں اس دن کی۔ آزاد کشمیر میں تعمیر نو سے مکینوں کے حالات ضرور بدلے ہیں، لیکن 8 اکتوبر کا دن اپنوں کی جدائی کا دکھ تازہ کر دیتا ہے۔ امیر الدین مغل، سما، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ مظفر آباد میں 2005 زلزلے کے شہداء کی یاد میں چراغاں شہریوں کی بڑی تعداد یادگار زلزلہ پل پر جمع ہوئے اور شمع روشن کر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک شام شہداء کے نام سے منعقدہ تقریب میں خواتین اور بچوں نے بھی شرکت کی۔